الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين والشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور والہانہ انداز میں درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اپنا خراج پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، اور کہتے ہیں کہ ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں، ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں، چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں، چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں، اور کہتے ہیں جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، جلتی جانیں بجھاتے یہ ہے، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہے، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہے، اور قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، اور اس کے نائب ان کے صاحب، ان کے نائب اس کے نائب ان کے صاحب،
حق سے خلق ملاتے یہ ہیں، حق سے خلق ملاتے یہ ہیں، شافع نافع رافع دافع، شافع نافع رافع دافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں۔ اور شافع امت نافع خلقت، شافع امت نافع خلقت، رافع رتبے بڑھاتے یہ ہیں، رافع رتبے بڑھاتے یہ ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں ان کے نام کے صدقے جس سے، ان کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں، جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں۔ اور ان کی بخشش ان کا صدقہ، ان کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، دیتا وہ ہے دلاتے وہ یہ ہیں۔ اور ان کا حکم جہاں میں نافذ، ان کا حکم جہاں میں نافذ، قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں، قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں۔ اور کہتے ہیں قادر کل کے نائب اکبر، قادر کل کے نائب اکبر، کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں، کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں۔ اور کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ اور کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ ایک مرتبہ اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن عظیم کی سورۃ الجمعہ کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے، جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم نے کیا ہے۔ یہ قرآن عظیم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوسری جگہ آگے ارشاد فرمایا اسی آیت سے مل کر، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مانو۔ دونوں آیتوں میں مفسرین نے ان آیتوں کی جو تفسیر بیان کی، ان میں سے ایک یہ ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے محبوب آپ فرما دو بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو۔ اس کی تفسیر میں فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے فرما دیں کہ اپنے کفر کے وبال کی وجہ سے تم جس موت سے بھاگتے ہو اس سے کسی طرح بھی نہیں بچ سکتے، بے شک وہ ضرور تمہیں آنے والی ہے اور یہ بھاگنا تمہیں کوئی نفع نہ دے گا۔ پھر فرمایا پھر مرنے کے بعد تم اس اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب، ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے، اس رب کی طرف تمہیں پھیر دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا اس سے تمہارا کوئی حال چھپا ہوا نہیں ہے، پھر وہ تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا اعمال کیے، اور وہ تمہیں ان اعمال کی سزا دے گا۔
جیسا کہ حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب بندوں کو ساروں کو جمع کر دیا جائے گا، اس وقت جب تک 5 سوال کم و بیش نہیں ہو جاتے کوئی بندہ وہاں سے ہل نہیں سکے گا۔ یعنی میدان محشر کا نقشہ یہ ہوگا کہ 5 سوال، سب سے پہلے 5 سوال اس پر دائر کر دیے جائیں گے، اور جب تک وہ 5 سوال کا جواب نہیں دے لیتا اسے ایک قدم بھی ہٹانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دل کے کانوں سے سنیے، اس میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم نے علم کتنا حاصل کیا، اور پھر فرمایا جائے گا تم نے اس پر عمل کتنا کیا۔ یہ دوسرا سوال، تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ 2 اور ہوں گے۔ اور پھر فرمایا تم نے اپنی جوانی اور اپنی عمر کیسے بتائی، یعنی گزاری۔ اب یہ سوال بظاہر جو ہم نے اور آپ نے ابھی سن لیے نا، یہ ہم اور آپ اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے۔ میں آپ کو اس کی ہیبت اور اس کا ڈر جو ہے نا وہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کسی آفس پر جائیے یا کسی بینک میں جائیے یا کسی ایسی جگہ پر جائیے کہ جہاں قطار لگی ہو، لوگوں کی بھیڑ لگی ہو، اور اس میں بیچ میں آپ کو کھڑا کر دیا جائے، اور جیسے پاسپورٹ بنانے والے کی آفس ایگزامپل لے لیں، اور آپ جیسے وہاں ڈاکیومنٹ لے کے کھڑے ہیں تو ایک تو دھوپ پڑ رہی ہو، دور سے آپ آئے ہو، اور بھوک اور شدت کے ساتھ پیاس بھی لگی ہو، اور اوپر سے سورج جو ہے نا وہ آپ کو گرما رہا ہو، اس وقت آپ کی کیفیت اور آپ کی تلملاہٹ جو ہوگی نا وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دیا، ہو سکتا ہے 20 آدمی 30 آدمی 40 آدمی کے بعد آپ کی باری آ جائے، لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا جہاں حساب کتاب سے پہلے یہ 5 سوالوں کے جواب جب تک بندے نہیں دے لیں گے انہیں ایک بھی قدم ہٹانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس وقت یہ کیفیت نہیں ہوگی جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، اور باقاعدہ پسینہ جو ہے نا لوگوں کی مطلب تھوڑیوں تک، یعنی ایڑیوں سے لے کر تھوڑیوں تک پہنچ چکا ہوگا۔ ایسی کیفیت میں یہ 5 سوالوں کے جواب ہر بندے سے کیے جائیں گے، کوئی بندہ خالی نہیں ہوگا، اس میں سب سے یہ سوال ہونا ہے۔ تو ہم اور آپ جس غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے کوشش کیجئے اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ آگے سنیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال بتا دے گا۔ اب وہ بتانے کی صورت کیا ہوگی؟ جیسے ہم اور آپ موبائل اسکرین دیکھتے ہیں، کیا ایسا ہوگا؟ یا ہم اور آپ جیسے مطلب ایک دوسرے کے اعمال دیکھتے رہتے ہیں تو ایسے ہوگا؟ یعنی کس صورت میں اور کس انداز میں وہاں بتایا جائے گا، تو اس کا بھی قرآن نے واضح بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے وہ ڈر رہے ہوں گے۔ وہ ڈائری سیدھا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ یہ تمہارا ہے حساب کتاب اندر، اب اس کو دیکھے گا۔ تو پہلی کیفیت یہ بیان کی کہ جب وہ دیکھے گا نا تو وہ ڈر رہا ہوگا جو مجرم ہوگا۔ جیسے آپ دیو سے نکلے، آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، رکشہ لے کے آ رہے ہیں، گاڑی لے کے آ رہے ہیں، 4 ویل لے کے آ رہے ہیں، ہے کچھ بھی نہیں، پولیس والے کو دیکھا تو کہا بھی یہ روکے گا، اور بائی چانس اگر آپ کے خیال کے مطابق وہ روک بھی لیا، بظاہر آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن اس کے سوالات یا اس کی زبان یا اس کی چرب زبانی آپ کو خوفزدہ کر دیتی کہ یہ کہیں گالی نہ دے دے، یعنی کوئی ایسی بات نہ کہہ دے کہ جس سے بے عزتی ہو جائیں۔ ساتھ میں آپ کے مہمان ہو باہر گاؤں سے، یوں سمجھیے آپ کے سبندی ہو، تو ایک ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ سبندی ساتھ میں پولیس گالی نہ دے دے، کوئی ڈنڈا نہ مار لے، کوئی جھاپٹ نہ مار لیں۔ میں کہتا ہوں ایک خاکی کپڑے والے سے اتنا ڈر لگتا ہے، کیا قیامت کے دن اللہ کے فرشتے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہمیں اور آپ کو سب کو کھڑا کیا جائے گا اور ہمیں یہ نامہ عمل ہاتھ میں دیا جائے گا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، مجرم جو ہوں گے وہ ڈر رہے ہوں گے۔ یہاں جتنے بھی لوگ شراب خور، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سود کھاتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں، ادھر ادھر کی کرتے ہیں، یہ سب ایسے گھوم رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے عمل تمہاری ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، یہ دیکھ یہ تو دنیا میں یہ کرتا تھا نا، تیرا یہی عشر ہے، اور وہ اس وقت ڈرے گا، قرآن نے کہا۔ اور آگے سنیے، اور پھر وہ ڈرتے ہوئے یہ کہے گا ہائے ہماری خرابی،
اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو گھیرا ہوا ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو نامہ اعمال میں نہ لکھی ہو، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یعنی جو کیا ہوگا نا وہی سامنے دکھا دیا جائے گا، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا دوسری حالت، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں اور ان کے اعمال گواہی دیں گے۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری زبان بہت چلتی ہے، سب کی زبان چل رہی ہے، اور لوگ اتنی باتوں میں مشغول ہے، اتنی باتوں میں مشغول ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں زیادہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا وہیں سے ہٹ جانا چاہیے۔ ہاں یہ وبال جان ہے، ہاتھ، پیر، ناک، کان، آنکھیں، یہ سب چیزیں صبح جیسے ہوتی ہے نا، مطلب سورج نکلتا ہے نا، اسی وقت یہ زبان سے ایسے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سب کہ تو بند رہنا تو سلامت رہیں گے، یعنی اس سے معافی مانگتے، کس سے؟ زبان سے، کہ تو چپ رہی نا تو پورا دن صحیح گزرے گا۔ آج ہم اور آپ جو چرب زبانی کے ساتھ خالی باتیں کرتے ہیں، کوئی فائدے والی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاموش رہنے کی عادت ڈالیے، سکون ملے گا، آپ کو قرار مل جائے گا۔ تھوڑے منٹ ایسے نکالیے زندگی کے جس میں آپ خاموش رہ جائیں، اس لیے کہ جو بندہ خاموش رہتا ہے نا اللہ اس کا سینہ حکمتوں سے بھر دیتا ہے۔ تو خاموش رہتے سیکھیے، بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، بک بک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو آگے سنیے، فرمایا جس دن زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں یہ خود گواہی دیں گے، اور ان کو کوئی پھوڑ بھی نہیں سکتا۔ زبان کو آپ کیا لالچ دیں گے؟ کون سی رشوت دیں گے؟ ہاتھوں کو کیا دیں گے؟ یہ پیروں کو آپ کیا لالچ دیں گے؟ کچھ نہیں، وہ خود بولیں گے۔ تیسری کیفیت، اسی دوسری کیفیت کو دوسرے انداز میں بیان کیا کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کا ہاتھ کلام کرے گا، ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، یعنی منہ پر تالا لگا دیا جائے گا اور ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا۔ ایک کیفیت یہ بھی ہوگی جو اسی سے دوسری کے ضمن میں قرآن میں تیسری جگہ بیان فرمایا، یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، فرمایا اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اس سے حکم بھیجا ہے۔ مفسرین فرماتے اس وقت یہ زمین بولے گی، یعنی ہم نے جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ یہ چیزیں یوں گواہی دی جائے گی۔ اللہ کے لیے کوشش کرو، ہم بندوں سے چھپ سکتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ کی رحمت اور اس کی نگاہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ اور قیامت کے دن اگر اس نے یہاں پردہ رکھ بھی دیا تو قیامت کے دن نامہ عمل خود ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ آگے فرمایا، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جائیں یعنی جمعہ کے دن، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس آیت کے ضمن میں ہمارے مفسرین نے بہت سارے اقوال پیش کیے ہیں اور بہت ساری باتیں بھی پیش کی کہ اس اذان سے مراد کیا ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ اس میں 3 باتیں ہیں۔ اس آیت سے اذان سے مراد پہلی اذان ہے، نہ کہ دوسری اذان جو خطبے سے متصل ہوتی ہے، یعنی پہلی اذان ہو جائے نا تو اسی وقت یہ چھوڑ دینا ضروری ہے، اب اس میں کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ اگرچہ پہلی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اضافہ کی گئی، مگر نماز کی تیاری کے واجب ہونے اور خرید و فروخت ترک کر دینے کا تعلق اسی سے ہے، اس لیے حکم یہ دیا گیا کہ جیسے اذان ہو اب فوری طور پر اپنا خرید و فروخت دھندا جو ہے نا اس کو بند کرنے کا حکم ہے، اس کو بند کرتے ہیں۔ دوڑنے سے کیا مراد ہے؟ دوڑنے سے مراد بھاگنا مقصود نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ فوراً اس کی تیاری شروع کر دو، یعنی دنیا کا سارا کام چھوڑو اور صرف جمعہ کی تیاری کرو۔ اب جتنے بھی دوست احباب بیٹھے ہیں، آپ اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنی جو بھی کیفیت ہے اس حساب سے آپ آئے ہوں گے، لیکن آپ کو میرا ایک ناقص تھوڑا مشورہ ہے، جمعہ کے دن آؤ نا تو بڑی شان سے آؤ، جیسے کہ ایسا لگے کہ جیسے عید کے دن آئے ہوئے ہیں۔ ہاں وہ ڈھیلے پوچے موڈے نہیں، ادھر نہیں، ایک بسشاس مطلب حساس انداز میں آؤ، اس لیے کہ یہ جمعہ کا دن یہ غریبوں کی عید کہا گیا ہے، اور یہ حج بھی کہا گیا، یعنی اتنا درجے والا دن ہے یہ۔ حضرت فاروق اعظم سے کسی نے کہا تھا، غالباً یہودی یا مجوسی نے کہا، یہ دن اگر ہماری قوم کو ملتا نا تو ہم عید مناتے۔
फारूक आजम ने हाथ पकड़कर कहा, नादान तू ये मुझे सिखा रहा है? जिस दिन की तू अजमत बयान कर रहा है ना, हम भी उसी दिन ईद का दिन समझते हैं। लेकिन ये किसी को मालूम हो तो ना, आए तो बाजू वाला दुकान वाला कहे भाई आज जुम्मा है तुम्हारे जाऊ नहीं, लो भूलाई क्यों? यानी बाजू वाला तुमको कहे कि तुम ऑफिस बंद कर दो। अफसोस है ना, ये हमारा दिन है, हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। आए तो बड़ो गड़ो दिवाળી આવે ને ઓલી આવે ને ઢીકણી આવે ને પૂછડી આવે ને તો એમાં બધાય ઠેકડા મારતા હોય, એવું લાગે આ પેદા જ બીજા ન્યા છો તો સારું હતું। यानी तुमको उससे क्या लेना देना? दूसरों के त्योहारों के लिए इतने चिल्लाते हो, इतने ठेकड़े लगाते हो, और हर 8 दिन पे अल्लाह तुम्हें जुम्मा जैसी नेमत अता करता है और उसके लिए कोई तैयारी नहीं। अल्लाह के लिए कोशिश करो, इतना ताजा तरीन गुस्ल करो, नहाओ शान से। हुजूर फरमाते हर एक कतरे पर अल्लाह फरिश्ता पैदा फरमाता है। अब गुस्ल आप हम जो समझते हैं ना, लोग इसमें भी फर्क करने लगे, यानी हमारा इल्म कितना कमजोर हो गया। लोग नहाना अलग समझते हैं, गुस्ल अलग समझते हैं। मियाँ बीवी वाला हो ना वो गुस्ल करेगा और बिगैर बीवी वाला वो नहाएगा। ये तुमको किसने कह दिया? મારી વાત તમે સમજો જ ને બધા? બાયડી છોકરા વાળા હોય એ ગુસ્લ કરે અને વગર બાયડી છોકરા વાળા એ નાય, એ તમને કોણે કહી દીધું? अरे भाई गुस्ल अरबी लफ्ज है, नहाना ये उर्दू लफ्ज है या हिंदी लफ्ज है। स्नान करना ये सब हम माना है, हाँ उसकी नियतें अलग अलग है। जैसे जुमा का गुस्ल है तो आपको जुमा की नियत करनी पड़ेगी, जनाबत का गुस्ल है यानी बीवी से मुलाकात की है तो आपको उसकी नियत करनी पड़ेगी, ईद का दिन है तो उसकी नियत करनी पड़ेगी, अरफा के दिन का गुस्ल है तो उसकी नियत करनी पड़ेगी। नियतें अलग अलग है, वरना नहाना गुस्ल करना ये जो आप बोलते हैं ना वो सब एक ही है। और उसमें तो लोगों को इतना भड़का दिया जाता है, आना तो गुस्ल નથી આવડતી। अब गुस्ल में छे હું તો નથી આવડતું। 3 ફેરું કોગળા કરવા, 3 ફેરું બાકાયદા નાક સુધી નરમ હડ્ડી સુધી પાણી ચડાવવું અને માથાથી લીન પગના તળિયા સુધી આખા બદન ઉપર પાણી બહાવી દેવું, આ નાઈ લીધું। આ તો બેચારો લગન થતા ને એને બીવરાવે, તને ગુસ્લ આવડે? લા ભાઈ બિચારાને બીવરાવો જ હું કામ, ખોટા ખોટા અનવરિયા હું કામ બનો? यानी ये हमारा इल्म रह गया, ये धोखा हो रहा हमारे साथ। किसी के पास बैठकर समझो तो सही कि गुस्ल है क्या, नहाना किसको कहते हैं? बस यही नहाना है कि बदन का कोई भी हिस्सा रुआ रुआ में से एक भी रोंगटा बाकी ना रहे, बस यही नहाना धोना। या तो नहाना भी अलग, धोना भी अलग, गुस्ल भी अलग, और क्या क्या सब बकवास करते हैं, ये सब फोहड़ बातें हैं, उससे कोई मतलब नहीं। गुस्ल करो और ऐसा ताजा तरीन गुस्ल करो कि बस आपकी तबीयत में एक हशाशियत पैदा हो जाए, और उसके बाद नया लिबास, टोटल पेटियां जो आपकी कपड़े की भरो ना उसमें सबसे अच्छा लिबास होना वो पहनो। क्यों? इसलिए कि तुम जुमा में खाली बरकाती को देखने के लिए नहीं आते हो, तुम अल्लाह की बारगाह में आते हो। जैसे बोलो बोला वे मोटो माना वे तो क्या वहां जाने का अपना कहीं पहनने जाना पड़ेगा। अब एक दुनिया नो काफिर बोलावे तो तमे एवा कपड़ा पहरीने जाता कि बोला एंट्री पड़ी हुई। ये दुनिया के लिए और अल्लाह के लिए वही लावनी है, लावनी जल्दी है, बहुत मोड़ा हो गया लावनी, बोली बाए बेचारी फाटेलो टूटेलो ले पकड़ वो दे देती है, वो लेके चल गए। अल्लाह से डरिए, अल्लाह की बारगाह में आ रहे हो। मैं तो कहता हूं अगर ऐसे जुब्बे सिलाए लो ना तो ये जुब्बे पहन के आओ, बाहर से कोई निकलता देखे ना तो लोगों को पता चल जाना चाहिए आज मुसलमानों की ईद लगती है। ये हसासियत पैदा करो। दाढ़ी वाले हो दाढ़ी में तेल लगाओ, आंखों वाले हो सुरमा लगाओ, इत्र खरीदो, बेस्ट से बेस्ट इत्र खरीदो, इसलिए कि कायनात में रसूलुल्लाह ने सबसे ज्यादा 3 चीजें जो पसंद फरमाई उसमें तीसरी चीज का नाम खुशबू दिया गया। बेहतरीन खुशबू लगाओ बड़े हसासियत के साथ, बाजू में से कोई गुजर भी जाए ना तो लोगों को पता चल जाए आज इनका कोई बड़ा दिन लगता है। ये तुम बता सकते हो। आज हम और आप ये भूल गए, इसीलिए लोग सब एतराज करने लगे। अभी एक दाढ़ी वाला टोपी वाला उसका वीडियो सुना आपने? उसको कोई वो टीवी वाला पहुंच गया, कहा आप क्या कहते हैं? अब उसने कुछ नारे जो भी इजाद होते हैं पूरे दुनिया में है, उसने कहा ये नारों का जो विरोध करेगा
اب وہ داڑھی والا ہو کر ٹوپی والا وہ کون ہے وہ تو اللہ بہتر جانے، لیکن داڑھی والا دکھایا جا رہا ہے، بنڈی پہنی ہے اور ہو بہو مولانا جیسا لگتا ہے. آپ کو صاف صاف بات بتاؤ نا، کوئی آگے وان کی نام نہیں، مولانا جیسا لگتا ہے، اور اسے وہ ہندو سوال کر رہا ہے اور یہ بکے جا رہا ہے. دل کے کانوں سے سنو، ایسی بکواس سے جب شائع ہو نا، اگر ہم وہاں تک آواز نہیں پہنچا سکتے، کم از کم اپنے اندر تو ایسا دین داخل کر لو کہ تمہیں دیکھ کے ہی ان کی زبانیں گونگی ہو جانی چاہیے کہ ہم نے جتنا ویروت کیا لوگوں نے اتنا عمل کر کے دکھایا. یہ ہمارا سخت ویروت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خود ہی ایسا عامل رہنا ہوگا. یہ جمعہ کے دن کے لیے حکم ہے، اور آگے سنیے، اس کی تیاری شروع کرو. اور تیاری کا مطلب یہ کیا ہوگا، نہا دھو کر جب غسل سے آپ فریش ہو گئے، اس کے بعد کوشش یہ کرو جتنا جلدی مسجد پہنچ سکو پہنچ جاؤ. اس لیے کہ جمعہ کے دن جو جتنا جلدی آتا ہے نا اتنا نفع میں رہتا ہے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جیسے کوک نہیں آپ کو کھارو پرسنگ ہوئے અને બધાયની મતલબ મેઝબાનોની નજર હોય કોણ કોણ પહેલા આવ્યું, કેમ કે અહીંયા કામકાજી હોય ને ભાઈ તો જોવે જ બધાને. આપણે બીજા અહીંયા કામ હોય તો ભાઈ હું આવી ગયો, જો ભાઈ હું આવી ગયો, यानी एक दूसरे को આવી ગયો कह के ये लोगों को बावर कराना चाहते कि मैं आ गया हूं, कोई काम हो तो बताओ. यही होता ना, लोग देख लें कि आप पहले आए. मैं कहता हूं जब आप जुम्मा के दिन घर से सबसे पहले आके मस्जिद में बैठ जाते होंगे तो दो फरिश्ते जो जुम्मा की सुबह के साथ उतर जाते हैं ना, वो सबसे पहले रजिस्टर में आपका नाम लिखेंगे. हाँ, आपका नाम आएगा. अब ये रजिस्टर जो फरिश्ते लिखते हैं वो जुम्मा पढ़ के फिर वापस होते हैं और अल्लाह की बारगाह में जाके दिखाते हैं, मौला आज तेरे घर में सबसे पहला बंदा ये आया था, दूसरा ये आया था, तीसरा ये आया था. मैं कहता हूँ पहले दूसरे तीसरे नंबर वालों का नाम मतलब पूरी दुनिया इनाम देती है. मैं कहता हूँ जब दुनिया दूसरे तीसरे वाले को इनाम देती है तो अल्लाह पहले और दूसरे और तीसरे को कितने बड़े इनाम देगा. तो इस शान से जुम्मा की नियत कर लो. आइंदा जब भी जुम्मा आपको नसीब हो, आने वाले जुम्मा से ये तैयारी कर लो. 12:30 बजे ना, अगर आप ज्यादा से ज्यादा भी काम करते हैं, अब हम लोग तो नवाब खाते वाले लोग हैं, 11 वाग्य तो उभा થઈએ, 11:30 तो दुकाने पहुंचिए, शटर खोलिए, 11:15 બાર જોઈએ, છાપું ટીવી આ તે, પછી આપણે જોઈએ કે હજી તો અજાન ને 5 મિનિટની વાર છે, હજી તો અજાન ने 5 मिनट. ये नहीं, अपने दिन के लिए खुद ही कुर्बानी देना सीखो कि कम से कम जैसे आधे घंटे में आपका गुस्ल हो सकता है, 15 मिनट में हो सकता है. इस अंदाज में आप टाइम टेबल सेट कर लो. जुम्मा का दिन है, बात खत्म. कितना बड़ा ग्राहक होना, ऐसे शटर पाड़ो और वो कहे खोल का नहीं, आज जुम्मा है. ये जुमला जब निकलेगा तो उनको पता चल जाएगा कि जो जुम्मा इतनी शान से मनाते हो, जो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, तो फिर 12वीं शरीफ की शान से मनाएंगे जो मुस्तफा की आमद का दिन है. ये लोगों को बावर कराने की जरूरत है और ये एहसासात आज से पैदा कीजिए. जवानों से भी गुजारिश है, बूढ़े बुजुर्गों से भी गुजारिश है, कोशिश करेंगे. ऐसे उम्मीद रख सकता हूं आपसे, कोशिश करना, अल्लाह आपको तौफीक देगा. और तीसरी बात बताऊं, इस आयत से नमाज जुम्मा की फर्जियत यानी ये जोहर से भी ज्यादा मुअक्कद है. आप समझ रहे हैं, इसकी ताकीद है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से. इसकी बड़ी अहमियत है. अब कोशिश कीजिएगा, अल्लाह ने तौफीक दी, आइंदा जुम्मा और इस आयत के ज़िम्न में कुछ बातें अर्ज करने की सादत हासिल करूंगा.